أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ آپ حضرات بھی بر وقت یہاں تشریف لا چکے ہیں، انہیں پتہ نہیں تو روٹی کھا دی دی ہے کہ نہیں کھا دی دی، کھا کے بیٹھے دے یا اون کھا سو جی اون کھا سن چلو اچھا ہے۔ لوگ مولویوں کو پوکھے چھوڑ دے رہا بھائی تقریر چنگی کرن تو سامعین پوکھے چھوڑ دے اور اچھا نیدر نہ سی روٹی کھا کے آدمی بیٹھے پھر وہ چھوٹی کھانا رہنا اور بھی ایک ستے دے سنگی بڑا انشاءاللہ میں جگال سن دیکھ کے دے میں مگو مجمع میں ستے دے آدمی فوراں نظر آ جاتا ہے، اس واسطے تھوڑی یہ گلا کرسا جاگ کے سنے ہو۔ اچھا آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے بچوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، آنکھ چھوڑو خیر مبارک۔ اور میں کہتے ہیں تو سب کہتے کوئی آدمی آ گیا ہو تو منج کہہ دیا مبارک ہو، فوراً آسی خیر مبارک۔ منج چنگی لگ دی ہے نا تاہت خیر مبارک، تو پتر حافظ ہوئے قرآن پڑھے تو خیر مبارک نہیں۔ اللہ اکبر یار، بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ذَلِكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ خدا تے اس قرآن مجیدہ دے پڑھنا تے پڑھالنا تے سکھنا تے سکھالنا تے خوشیاں مناؤ۔ ذَلِكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ باقی جڑا تسی اکٹھا کرتے ہو نا سونا چاندی پیسے بینک بیلنس منجیاں تے گائیاں بکریاں تے پیڑاں، خدا تے نہ ساریاں کلو اے چنگی شے جڑا قرآن تو خدا دا اپنے جنتوں کو پڑھا لے۔ ذالک خیر مما یجمعون۔ ارے اس پر خوشی منایا کر کہ دو جہاں کی دولت تیرے بیٹے کے سینے میں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کو یہ بھی مبارک ہو، یہ بھی تسوں کو مبارک ہو کہ تسوں سن اس جائی میں پہاڑا دی چوٹی تے اللہ دی قسمیں رات آنے مجھے چیئرمین صاحب ایک بچیاں دا مدرسے اتنی سونی مسجد تے اتنی بڑی درسگاہ تے مدرسہ تسوں پڑھا کے دیا۔ یہ آپ کے ایمان کی پختگی کی اور دین کے ساتھ آپ کی محبت کی علامت ہے۔ اللہ قبول کرے۔ ہاں دیکھو کیسی پیاری بات کی، اللہ کیا کرے خدا قبول کر چھوڑے۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اتھے تے آدمی سمٹا دی بوری پچانے ہیں اس تے چمڑا نکل گئے دے، پتہ نہیں کتنا سیمنٹ تو سا خدا دے کراستے تے نبی علیہ السلام دے کراستے تھے پچائے۔ ارے مسجد خدا کا گھر ہوتا ہے، مدرسہ محمد مصطفیٰ کا گھر ہوتا ہے۔ تو سو خدا دا گھر بھی بڑھائے۔ میں تھے بیٹھے تھے اپنے جن کا کو آتا سا، میں یار دیکھو کتنا مزہ دے آدمی مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج تے بڑا دل آتے میں تس دی مسیحی دے تقریر کرا 3 گھنٹے تس دی جان نہ چھوڑسی بڑے کولو۔ تسوں کو پتہ ہے مسیحیاں پڑھانا، مسیحیاں سے جیاں دینا، مسیحیاں کو سریے دینا، مسیحیاں کو سیمٹ دینا، مسیحیاں کو ریت دینا، مسیحیاں میں بھاری مارنا، مسیحیاں دے امامہ نال تعاون کرنا۔ اے نہیں سریا سیمٹ کالینا پا گئے تھے پھر امام تو روب بڑھنا شروع کر کرنا، امام پہ چکا نہیں چاڑنا۔
اس نال تعاون کرنا ہے. اے نہیں ہو بیچارہ تسا نکو نک ہے کتے امام صاحب کیڑی جائیے اے تے خطیب صاحب میں امام صاحب تے جمعے کو آئے تقریر کی تھی دیٹی ہو گئی. امام صاحب کہے 5 وقت ہے امام موازنہ نال تے تسا چنگا کام شروع کیتے تھا اس کو آتے ہے تھوڑی خیر نہیں 2 پہلے مار گئے تو تھوڑا نمبر ہے. میں آج اس کو ایک دس ہے زبردست نسخہ جنے کی بیع کیتا نا بیع اور سڑ دے ہو کہ نہ گل اور جنے کی بیع کیتا بیع تریمت کار آدھی نا تو دیکھیا کمرے بھی کلیاں لگی دیں تے کلیاں نال پرخے ٹنگے دیں کہ ٹنگے دیں پرخے ٹنگے دیں. تریمتی پوچھے ایک پہلے تھوڑے بولے اتنے پرخے کی ٹنگے دیں کلیاں نال کے ٹنگے دیں نا پرخے. ماسی پوچھے بوٹی سنو اسے ایک ہی گل ہے اسے مڑ کو جڑی آندی ہے مار گئی ہے جڑی آندی ہے تو میں اس تے پرخا ٹنگ کرنا اسے کہے گے خالی کلیاں ایک کلی توڑی ہے توڑے تو بعد جڑی آئی ہے او صاحب پترا پہلے انہیں کلیاں نال پرخے ٹنگ دا رہے نا اگر جی خالی کلیاں ہیں نا انہیں نالوں ٹوپیاں ٹنگے گے سن انہیں نال کے ٹنگ سن ہوڑو او صاحب اور تو اس طرح دنوں ہی کہ ساری پرخے ٹنگے گے سن میں تو سنال بھیجرہ چھڑا نا تو سیاہو جی یہ خالی کے لیے ہیں نا اور اگر تستی باہر ہے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ کے بچوں نے قرآن کریم پڑھا اور آپ نے شان مسجد اللہ کا گھر تعمیر کیا. آپ کو پتہ ہے خدا کے گھر کا بنانے کا کتنی بڑی شان کتنا بڑا مقام ہے. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے کہ جو خدا کے گھر کو بنانے کے بعد جو شخص مر جاتا ہے قبر میں پہنچ جاتا ہے اللہ اکبر قبر میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کے مؤذن کی اذان کی آواز اسے قبر میں پہنچا دیتے ہیں. اور شاید کوئی آدمی یہ گل کرے جی بانگ تے سپیکرہ پہ چاہتے ہیں تاں قبرہ میں آواز جمتا ہے آ سکتا نا. اللہ اکبر. میں نے آگے یہ بھی پڑھا کہ جب مکبر تکبیر پڑھتا ہے اقامت آختے ہے جب مکبر اقامت کہتا ہے تکبیر پڑھتا ہے اور تکبیر کی آواز بھی رب قبر میں پہنچا دیتا ہے. وہ پشتے آواز کیجئے فرشتے آختے ہیں یہ اس مسیحی کی آواز ہے جس ہستے تو جا دے کے آیا سے جس ہستے تو سریا دے کے آیا سے اور جس کے لیے تو سیمنٹ دے کے آیا تھا جس میں قالین ڈال کے آیا تھا اور جس کے لیے ریت اور بجری اور سیمنٹ دے کے آیا تھا اس مسجد میں تکبیر پڑھی جا رہی ہے لہذا تیرے سکون کے لیے رب تجھے قبر میں آواز پہنچا دے. پروردگار فرماتے اس مسجد میں یا کسی مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازی جب تو سبحان ربی العظیم کہتا ہے پروردگار عالم اس مسجد کو بنانے اور سنوارنے والا اگر قبر میں ہوتا ہے پروردگار اس آواز کو بھی پہنچا دیتا ہے. یہ مسجدوں کی آبادی مسجدوں کے ساتھ تعلق مسجدوں کو سنوارنا اللہ اکبر یہ تمہارے دلوں اور ایمانوں کو اجلا اور سنوار کے بالکل نکھار کے رکھ دیتے ہیں. مسجد نبوی میں ایک خاتون آتی تھی حدیث میں آتا ہے جھاڑو دے کے چلی جاتی تھی. نمازی آتے مسجد صاف شفاف. پرانے زمانے میں حضور آتے صدیق اکبر آتے فاروق اعظم آتے عثمان ذی النورین آتے صحابہ آتے مسجد صاف شفاف ہے. اللہ حضور آئے ایک دن دیکھا مسجد گرد آلود ہے
آپ نے فرمایا بتاؤ آج مسجد گرد آلود کیوں ہے؟ آقا جو عورت دیہات سے آتی تھی، دور سے آتی تھی، اس کا انتقال ہو چکا ہے، لہذا مسجد میں جھاڑو نہیں دیا، صفائی نہیں کی۔ آقا دو جہاں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا اس کا جنازہ ہو گیا یا رسول اللہ جنازہ ہو گیا ہے، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ دور کی جگہ تھی، آپ کو تکلیف ہوتی، ہم نے دفنا دیا۔ فرمایا مجھے لے چلو اس عورت کی قبر پہ۔ حضور تشریف لے گئے، قبر پہ جا کے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، آپ نے اس کے لیے دعائیں کی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے دوبارہ جنازہ پڑھا، اللہ اکبر، یہ اس کی خاصیت تھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا تم تعجب کرتے ہو کہ میں اس کی قبر پہ آیا، میں کھڑا ہوا، فرمایا مدینے والوں اور سب کا ایمان ترازو کے ایک پلے پہ رکھا جائے، اس کا ایمان دوسرے پلے پہ رکھا جائے۔ مسجد میں جھاڑو دے دے کے اس کا ایمان اتنا بڑھ چکا تھا، سارے مدینے والوں پر اس کے ایمان کا وزن زیادہ ہے۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اللہ کا گھر بھی بنایا، محمد مصطفیٰ کا گھر بھی بنایا۔ خدا دے کرا دیا گلا سن کے دیا نا، اور تھوڑیاں جی مدرسے دیا گلا کرا، پھر میں مکانا گلا۔ حدیث میں آتا ہے 3 آوازیں اللہ کو بڑی پسند ہیں، 3 گنا، 3 آوازاں خدا کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اللہ کتنی پسند ہے؟ اللہ فرماتا ہے مجھے اتنی پسند ہے میں آنے والے عذابوں کو واپس کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پہلی آواز جب آپ کا حاجی احرام باندھ کر اعظم سفر ہوتا ہے، احرام سے آن دے ہو نا، تسی سارے باہر ہی ہوندے ہو، سارے حاجی ہو، سارے عمرے کیتے دے۔ اللہ احرام کیا ہوتا ہے؟ ایک چادر ہوتا ہے تو ایک چادر تلے، کفن بھی یہی ہوتا ہے۔ احرام نال جیب ہوتا ہے، ہاں نہیں ہوتا، پٹا بدے تو ہوتا ہے لکا نال، اتھے جیب لانے دی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر، واسکٹ کٹے دے، بنین کٹی دیئے، کوٹ کٹے دے، شیروانی کٹی دیئے، ایک چادر اوپر ہے ایک چادر نیچے، اوپر والی چادر کے ساتھ بٹن نہیں ہوتا، جیب نہیں ہوتی، اور نیچے والی چادر میں ناڑا نہیں ہوتا۔ کفنا نال بھی یہی کچھ ہوتا ہے؟ بتاؤ، شاید کفن کی جیب ہو، نہیں ہوتی۔ خدا دی قسمیں، بڑے تو بڑا سیٹ بھی مرجل ہے، سرمایہ بھی مرجل ہے، اور سب کو چھوڑ کے جلد ہے۔ سکندر ذوالقرنین کہتا ہے لوگوں جب میں مر جاؤں میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال کر مٹھیاں کھول کر اور مجھے دفنانا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے اور سکندر جب دنیا سے گیا تھا تو خالی ہاتھ گیا تھا۔ کہنے والے نے کہا اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب دنیا سے چلا دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں رہ گیا غریب رہ دے یا جی مسافر رہ دے، اتھے مجھ لمے منصوبے نہ بڑھا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے دنیا میں رکھ تو مسکین بنا کر، اللہ مجھے موت آئے تو مسکنت کی حالت میں، واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ کل قیامتی کو میں اٹھا دے مسکینہ بچ اٹھا، اللہ اسا کو بھی مسکینہ ہی نہ رکھے۔
اللہ اکبر۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، تین آوازیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ آج کے لیے جاتا ہے میدان عرفات میں جا کر ایک آواز بلند کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ پروردگار کو یہ آواز اتنی پسند آتی ہے کہ رب العالمین آنے والے عذابوں کو ٹال دیتا ہے۔ کتنی آوازوں ہوگی ہیں ماشاءاللہ، کتنی ہوگی ہیں؟ ایک ہوگی، دوسری آواز۔ دوسری آواز کے لیے آپ کو ویزا بنوانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹکٹ کٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ نے میدان جہاد کی طرف جانا ہے، اور میدان جہاد میں آپ کا فوجی، آپ کا مجاہد دشمن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر دشمن پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ پروردگار کو اس کی زبان سے نکلا ہوا یہ نعرہ اتنا پسند آتا ہے کہ رب العالمین آنے والی آفتوں کو ٹال دیتا ہے۔ کتنی ہوگی ہیں؟ اور میں انشاءاللہ سیدھی سیدھی تقریر کر سکتا، بڑے بزرگ آگے نگڑنگی صاحب۔ تیسری آواز، پہلی آواز کے لیے عرفات جانا پڑتا ہے، دوسری آواز کے لیے سرحدوں پہ جانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری آواز اگر سننا چاہتا ہے، بٹنگی کی مسجد میں، مسجد کے ساتھ درسگاہ میں آئے گا، یہاں قاری صاحب بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے مکتب رکھا ہوا ہوگا، کلاس لگی ہوئی ہوگی، اس مکتب پہ ہاتھ کے ساتھ یا چھڑی کے ساتھ بچوں کو چپ کرانے کے لیے یا پڑھانے کے لیے اور متنبہ کرنے کے لیے ٹک ٹک کریں گے، اور اس ٹک ٹک کی آواز رب کو اتنی پسند آتی ہے کہ رب العالمین آنے والی آفتوں کو ٹال دیتا۔ اور دسو تسی ایک کتنے خیر خواہ انتستے اللہ دی قسمیں استے کرتوت ایجن کے بالکل جو باقی اقوام کے اندر انفرادی طور پر پائے جاتے تھے، آج اجتماعی طور پر ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، جن پر عذاب آئے۔ لیکن ان مدارس دینیہ کی وجہ سے، قرآن پاک کی آوازوں کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں بچایا۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آج آپ کے بچوں نے قرآن کریم پڑھا، میدان محشر قائم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ پاک آواز دیں گے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ ارشاد فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے یا معاشر القراء والحفاظ، اے قرآن کے قاریوں، اے قرآن کے حافظوں۔ قاری کہیں گے لبیک لبیک لبیک، اللہ کیا بات ہے، یا اللہ ہمیں کوئی سزا دینا چاہتا ہے، یا اللہ ہم سے کوئی غلطی ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے قاریوں، آج میں نے تمہیں سزائیں دینے کے لیے آواز نہیں دی، آج تمہاری غلطیوں پر متنبہ کرنے کے لیے آواز نہیں دی۔ اللہ پھر کیا بات ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ ذرا قرآن پڑھتے چلے جاؤ، جنت کے درجات چڑھتے چلے جاؤ۔ قرآن کے قاری کہیں گے اللہ قرآن تو لوگوں نے مختلف لہجوں میں پڑھا، مختلف انداز میں پڑھا، مختلف قراتوں میں پڑھا، کوئی پانی پتی لہجے میں پڑھتا ہے، کوئی مصری لہجے میں پڑھتا ہے، کوئی حدر میں پڑھتا ہے، کوئی مشق میں پڑھتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی وہ انداز بتا، وہ قرات بتا، وہ طریقہ بتا، وہ سلیقہ بتا، وہ طرز بتا جو تجھے پسند ہو تاکہ ہم اختیار کریں۔ اللہ فرمائیں گے قاریوں، آج میں تمہارے طرز نہیں دیکھتا، آج میں تمہارے انداز نہیں دیکھتا، آج میں تمہارے کلکلے نہیں دیکھتا، آج میں تمہارے غنے نہیں دیکھتا، آج میں تمہارا اظہار ادغام اقلاب نہیں دیکھتا۔ یا اللہ پھر کیا کریں؟ اللہ فرمائیں گے سنو تو صحیح، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، کما کنتا ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں بٹنگی کی
مسجد میں مصلی پہ کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے، آج بھی پڑھنا تیرا کام ہے۔ جنت کے درجات طے کرا کے اونچے درجے میں پہنچانا مجھ رب کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ قاری کہیں گے یار اللہ نے بڑا کرم کر دیا، بڑی مہربانی کر دی، جاؤ جنت میں۔ انہوں نے بڑیرے کاری بھی ہو سمجھدار واسن یار خدا دی رحمت بڑے جوش میں ہے، خدا تے جنتا کو جلو تے اسا کلیاں ہی تے نہیں پڑھیا، اس تے ماؤ پی بھی دس نال سختیاں کی ان دا کے پڑھ سی، اسا اس تے مدرسے بھی دے کسا چاڑیا سے، کسا سیمٹ دیتا، کسا سریا دیتا، کسا ریت دیتی، کسا بجری دیتی، کسا کاری صاحبان کو تنخواہ دیتیاں، کسا مدرسے پہ چندہ دیتا۔ او یار ان دا کی برسی، ارے ان کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ پروردگار کہیں گے اللہ اللہ، او کاریو تمہاری ماں کو بھی میں جنت میں بھیجوں گا تاج پہنا کے، اور تمہارے باپ کو بھی میں جنت میں بھیجوں گا، اور 10 ٹکٹ تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا، جس جس کو یہ ٹکٹ تم دیتے چلے جاؤ گے میں جنت میں بھیجتا چلا جاؤں گا۔ تفاسیر میں ایک اور بات لکھی ہے، بڑی عجیب بات، کاریاں دے دل تڑکنا شروع ہو گئے، میدان محشر ہے، کون ماں بھی نہیں دے بے بھی، تو اس جنک حافظ ہے، مولوی ہے ماشاءاللہ، امام صاحب، یہ تو انشاءاللہ 40 آدمیوں کی چکسی نہ باقی تھے ریسی کون بٹنگی میں، ساری انشاءاللہ جنتا میں جلساخ ہو انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ دل تڑکنا شروع ہو سی کہ دل اب ایک گلا سی احسن خدایا ارمان ماں کون ہوئے پے کون ہوئے بعد میں کے پتہ خدا دا موڈ کے ہوئے تو نالی جنتا کو کہنچو نہیں ہے اور کون ٹونڈ سی دے کتھو آن سی تو بعد دے حالات دا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا دلان دے پیتاں کو جان دے کہ نہیں جان دا؟ بول دے نا اور ذرا جاگ کے بولو گڑنگی صاحب آگئن جان دے کہ نہیں جان دا؟ جان دے۔ اللہ اکبر۔ خدا کو تو پتہ لگ کسی کے دلہ پہ کیا ہے خدا سیو چلے تو سانستے ٹونڈنا مشکل ہے، سجے پاسے دیکھ پے کھلتے دو سی اور کھبے پاسے دیکھ ماں کھلتی دی سی۔ لیکن ایک اور گل بڑی ہے جی انہیں نہ کوئی تاول ہے کہن کے کرا اور جنتا کو چلا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرشتے آسن خدایا انہاں دے حالات بڑی عجیب ہوئی دیئے، دور چڑھی دیئے، پسینے میں شرابور ہو دیں۔ مولانا زکریہ رحمہ اللہ لکھے فضائل اعمال پڑھ دیں ہو کہ نا ہے تھا کہ نہیں ہے؟ اچھا شکر ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی گٹیاں تک، کوئی گوڑیاں تک، کوئی نافہ تک، کوئی گلے تک، کوئی اپنے پسینے پر ڈوبے دو سی جی انہیں حدیث نقل کی تھی قیامتی آنے دے حالت خراب ہوئی تو فرشتے حسن خدا ہے اے جی گدے مندی جنتا میں گن جو نا خدا سی نانا ان ہستے میں بڑیاں تیاریاں کی تھی دیں اللہ یا اللہ کے خدا سی پہلے تے کھڑو نہ گوز کوثر تے اتھے کھڑ کے نہ گو نبی علیہ السلام کو لو جا میں کوثر کہن کے آب کوثر نل کوثر دے پانیاں نہ لینا کو نوالو پھر اتھے جنتا دے جوڑے رکھے دے سمجھو یہ نہ کو نوالو فرشتے نوال کے خوشبو بے پسا کے آن کے کھرے عرصن خدایا ہون پہ جہاں خدا سی نا بھائی کیا بات ہے اللہ فرمائیں گے اس کی دستار بندی ان کی اولادوں کی دستار بندی اور پٹنگی کی جامع مسجد میں قاضی اسرائیل کڑنگی صاحب کے ہاتھ سے ہو چکی تھی لیکن ماؤ پی نے سرہ دی دستار بندی رہ دیا سی آج خدا میں اپنے ہاتھا نہ لیندے سرہ دے تاج رکھ سا اللہ اکبر اللہ اکبر سامنے لا کے کھڑے کیے جائیں گے
آج سٹیج پہ علماء، صلحاء، اولیاء، اتقیاء بیٹھے، وہاں سٹیج پہ انبیاء بیٹھے ہوں گے اور نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوں گے. اللہ کی ذات خود جلوہ افروز ہوگی. آدم علیہ السلام آسن خدایا اے مڑی اولادی اپنی اولادی کو تھوڑا قرآن پڑھا لے تو مڑا دل آختا ہے اے تاج میں چاہ کے ان دے ماؤ پیو دے سرات رکھاں. خدا سی آدم آرام سے بیٹھ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام اٹھ سن آسن ربا دیکھ جڑا قرآن ان دے جنکاں یاد کیتے اس میں سب تو زیادہ بڑا نا لکھے دے یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ. اے موسیٰ علیہ السلام دا نام کی نہیں. موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اللہ اور میرا نام تیری کتاب میں بہت زیادہ ہے اور میرا جی چاہتا ہے ان کے والدین کے سر پہ یہ تاج میں اٹھا کے رکھوں. خدا سی موسیٰ تو بھی نہ رکھ. عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کھل سن آسن خدایا دیکھ ماں دی چولی پہ توڑی توحید تے نعرے میں مارتا رہے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. خدایا میں چاہنا دودھ بھی نہیں رکھنا. حضور علیہ السلام پوچھ سن یا اللہ پھر کون رکھے گا؟ اللہ فرمائے گے یہ میرا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے، اس لیے میں مخلوق سے یہ تاج اٹھوا کر ان کے سروں پہ نہیں رکھواتا بلکہ میں خدا خود ان کے والدین کے سروں پہ تاج رکھ کر ان کی تاج پوش. تستی دستار بندی جنکاں دی آجے گڑنگی صاحب کر سن تے جڑے ماں پہ نا انہوں کو مبارک ہوئے ان دے بچے دی تاج پوشی کل قیامتی کو خدا کر سی انشاءاللہ اسی. انشاءاللہ تسا کو مسیحی دی بھی مبارک، مدرسے دی بھی مبارک، انہ جنکا دی بھی مبارک. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.